السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 2 ہفتے سے ایک بہت اہم ایشو ہمارے ملک میں اٹھا ہوا ہے جس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ دی جانی چاہیے. وہ ایشو ہماری بنیادوں کے بارے میں ہے. وہ ایشو اس ملک کے بننے کے پرپس کے سلسلے میں ہے. وہ ایشو ہم سب کے دین اسلام سے متعلق ہے. اور وہ ایشو یہ ہے, ابھی میں انشاءاللہ کامنٹس میں اس کے لنک بھی شیئر کرتا ہوں. وہ ایشو میں نے پڑھا پچھلی دفعہ جو انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر لکھا, اور آج انصار عباسی صاحب نے دوبارہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جو بہت ہی پینفل اور دردناک سچویشن انہوں نے شیئر کی. وہ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیکسٹ بکس ہیں, چاہے وہ انگلش کی ہوں, وہ میتھس کی ہوں, وہ جغرافی کی ہوں, وہ ہسٹری کی ہوں, ان سب کے اندر سے ہر قسم کا اسلامک مٹیریل ہٹا دیا جائے, اسلام کا ذکر ہی ہٹا دیا جائے, کیونکہ اس سے غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے اور غیر مسلموں کے لیے irrelevant انفارمیشن ہے. تو اور جس پہ کچھ گورنمنٹ نے کوئی ڈیلیبریشنز بھی کی, کوئی کمیشن بھی بنا, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی کسی طریقے سے پنجاب میں یہ آرڈر بھی پاس کر دیا گیا پنجاب گورنمنٹ میں کہ جی تمام بکس میں سے ایکسیپٹ اسلامیات کی بک میں سے, ہر بک میں سے, ہر سبجیکٹ کی بک میں سے ہر قسم کا اسلامک کنٹینٹ, چاہے وہ اسلامک ہیروز ہوں, چاہے وہ کوئی اسلام کا ذکر ہو, چاہے وہ کوئی بھی بات اسلام سے ریلیٹڈ ہو, اس کو ہٹا دیا جائے, جو کہ بڑی عجیب بات ہے اور بالکل ہی illogical بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کو ہم اتنا لائٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے بس یہ اعلان کر دیا اور یہ کر لیا. یہ ہماری بنیادوں پہ حملہ ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں بیچ میں پڑھا تھا جب 4-5 سال پہلے, 8 سال پہلے کینیڈا میں یہ ہومو سیکچولیٹی کے اوپر بات چیت شروع ہوئی, تو جو ان کی ٹیکسٹ بک تھی ان کو چینج کیا گیا. جو بچے بالکل ایلیمنٹری کلاسز سے بچے تھے ان کو جو ریڈنگ بکس دی گئیں اس میں تھا کہ جی وین ٹام کمز بیک ٹو ہوم, اور ٹام کیم بیک ٹو ہوم فرام ہز اسکول, ہز پیرنٹس باب اینڈ مائیکل ور دیئر ٹو ویلکم ہم. اب باب اور مائیکل دونوں مردوں کے نام ہیں, یہ پیرنٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ فادر ہو سکتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے بچوں کو کہ بھائی گے میرجز بھی پرمیسیبل ہیں اور یور پیرنٹس could be both belong to one gender. یعنی وہ اپنے بچوں کو اپنا جو بھی ان کا دین ہے, میں تو کہوں گا ان کا دین ہے, یہ ان کا سسٹم آف لائف ہے, وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں انگلش کے تھرو یا کسی اور چیز کے تھرو. اور ہم اپنے بچوں کو ہی نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ہمارے بچے پاکستان میں رہتے ہیں, ہم ایک اسلامی ملک ہیں, اسلام کے نام پہ قائم کیے گئے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یعنی اب آپ سوچیں نا کہ ایک پاکستان میں ایک شخص رہتا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, ٹھیک ہے, وہ ایز اے پاکستانی مائنورٹی ہے اور ہم اس کو اسلام کی دعوت تو پیش کریں گے لیکن فورس نہیں کریں گے. اگر اسلام قبول کر لیتا ہے الحمدللہ, اس کے لیے دعائیں ہیں, اس کے لیے آخرت ہے انشاءاللہ. لیکن وہ نہیں قبول کرتا, اس کی مرضی, ہم کوئی فورس نہیں کریں گے, اس کو کوئی تنگ نہیں کریں گے, اس کو پریشان نہیں کریں گے. لیکن وہ رہے گا تو پاکستان میں نا, اس نے کام پاکستان میں کرنا ہے, اس نے پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں کرنی ہے. تو کیا اس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے, ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, یہاں پہ چیزیں اسلامک لاء کے مطابق کی جاتی ہیں کسی حد تک, یا کم از کم اس کو ایز اے مینشن پوائنٹ آف ڈسکشن تو بنایا جاتا ہے. تو اس کو تو اسلام کی ریلیونٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. انصار عباسی صاحب نے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ جو رانا بھگوان داس ایک پاکستان میں ایک سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, کچھ عرصے کیئر ٹیکر چیف جسٹس بھی رہے ہیں, وہ باقاعدہ نعتیں پڑھتے تھے, انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا, وہ ہندو حالت میں مر گئے. لیکن ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ غیر مسلم یہ کیوں پڑھے گا. میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے میں سوئٹزرلینڈ گیا, اور میں جو یورپ کی جو سب سے اونچی پیک ہے یونگ فراو, میں وہاں پر گیا دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ کیا ہے اور کیسی ہے. خیر جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک امریکن لڑکا ملا جو اپنے نانا کے ساتھ وزٹ کرنے آیا ہوا تھا. اس کا نام تھا اسٹیو. آپ کو پتہ ہے اسٹیو نے مجھ سے کیا سوال کیے؟ ایسی باتیں ہو رہی تھیں, ہم ٹرین سے, ظاہر بات ہے وہ بڑا لمبا 1 گھنٹے کا غالباً سفر تھا, تو جب ہم اوپر پیک پہ جا رہے تھے تو اسٹیو مجھ سے کہنے لگا جی پلیز ٹیل می واٹ از دا ایشو بٹوین شیعہ اینڈ سنی. اینڈ او مائی گاڈ,
میں حیران پریشان ہو گیا. میں نے کہا اسٹیو کو شیعہ اور سنی کا کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال میں نے اس کو بتایا یہ وہ تھوڑا بہت ایکسپلین کیا. پھر میں نے اس سے پوچھا ہاؤ ڈڈ یو نو اباؤٹ دس ڈفرنس, دیز ٹو ڈفرنٹ گروپس آف اسلام, ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو نو اباؤٹ دس؟ اور اس نے مجھے بتایا کہ جی ہمیں ہمارے کالجز میں اور اسکولز میں, ہائی اسکول میں ہمیں سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ واٹ از اسلام, واٹ آر دا فاؤنڈیشن آف اسلام, واٹ آر دا مین گروپس آف اسلام, اینڈ واٹ آر دا ڈفرنس بٹوین دوز ٹو گروپس. یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتانا اور سمجھانا اور سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کو لیڈ کرنا ہے, دنیا میں کہیں بھی جانا ہے, تو تمہیں دنیا کے ڈفرینٹ سویلائزیشن, ریلیجنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور آج ہمیں ایک مائنورٹی, بلکہ میں تو کہوں گا مائنورٹیز کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مائنورٹیز یہ کہیں کہ بھئی آپ ہمارے بچے کو ایلین بنا دیں گے سوسائٹی کے اندر, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا, اسے رہنا پاکستان میں ہے, کام کرنا پاکستان میں ہے, لیٹس سے اس نے سول ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے, تو بھائی وہ لوگوں سے کیا بات کرے گا؟ اس کو بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا ہوگا مسلمانوں کا. اسلامیات کا سبجیکٹ تو وہ لیتا نہیں, اور جو باقی کچھ اسلام کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا. تو پہلی بات تو ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف سے سچویشن ہے. ہم سب کو اپنے اپنے لیول پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے, اور ایک ایجوکیٹڈ پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ریلیونٹ اتھارٹی سے اپنا کنسرن پہنچانا چاہیے, اور اس چیز کو کسی بھی طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہم اگر پاکستان میں رہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے پاکستانی سٹیزن بن کے رہیں اور اس ملک کو سرو کریں بیکاز وی آر پاکستانی, تو ہمیں بھی معلومات ہونی چاہیے اسلام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں, تاکہ ہم اس پاکستان کو بہتر طریقے سے سرو کر سکیں جہاں کی میجورٹی مسلمس ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پینفل سچویشن سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو, ہمارے ان لوگوں کو جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ہمارے لوگوں کو جو انفلوئنسرز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ان کو یہ غیرت دے کہ وہ اپنے ڈیسیجن اسلام کے احکامات کے مطابق لے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.